نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 321 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا صرف ظاہر ہونا باقی ہے؟ تو بندے نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو رافضیوں کا عقیدہ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اگر کسی بزرگ نے ایسی بات بیان کی ہے تو ان بزرگوں کے الہامات بھی شرعی دلیل نہیں بن سکتے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو جواب دیا وہ درست تھا یا نہیں، اور حضرت مہدی کے بارے میں صحیح تفصیلات کیا ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، آپ نے جو جواب دیا وہ اصولی طور پر درست ہے کہ ابھی حضرت مہدی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور اخیر زمانے میں ان کی پیدائش ہوگی اور مدینہ منورہ کے وہ رہنے والے ہوں گے، اور خانوادہ نبوت سے ان کا تعلق ہوگا۔ تو ابھی یہ کہنا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور صرف ظاہر ہونا باقی ہے، یہ محض بے دلیل بات ہے، اس کا کسی بھی شرعی دلیل سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ نے اپنے کشف یا الہام کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے تو وہ بھی غیر معتبر ہے، اس بات کو لوگوں میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت مہدی کا ظہور ایک دم سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ پہلے سے اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں دن ظہور ہونے والا ہے اور وہ فلاں جگہ پر تشریف لانے والے ہیں۔ وقت اور مہینے اور سال کی تعیین جن حضرات نے بھی اس سلسلے میں کی ہے وہ سب بعد میں غلط ثابت ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ تو یقین کرنا چاہیے کہ ان کا ظہور ہوگا، اور انہی آثار اور علامات کے ساتھ ہوگا جو نبی اکرم علیہ السلام نے بتلائی ہیں، اور ان سے جو واقعات متعلق ہیں وہ بھی پیش آئیں گے، لیکن حتمی طور پر تعیین یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ کیا اسلام لانے سے پہلے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ خطاب کا گدھا تو ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا؟ جواباً عرض ہے کہ بعض سیرت کی روایتوں میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے مشرف فرمایا۔ جو شخصیت اسلام سے انتہائی دور تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا، یہ تو ان کے لیے بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تب بھی اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کیونکہ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ اگرچہ
بعض کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ سب بے سند باتیں ہیں، اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول ہوتا تو آپ کی صاحبزادی سیدتنا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے باحیات رہتیں، جو بعد میں پیغمبر علیہ السلام کے حرم محترم میں داخل ہوئیں۔ اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف زندہ درگور کرنے کی بات قطعاً غلط اور من گھڑت ہے اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک روایت سن رکھی ہے کہ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، یعنی اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے ہونا بہتر ہے حجر اسود کے قریب شب قدر میں عبادت کرنے سے۔ تو اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اور کئی محققین نے اس کی تصحیح و تحسین بھی کی ہے اس بنیاد پر کہ یہ مجاہد عن ابی ہریرہ کی روایت سے منقول ہے، لیکن بعض دیگر محققین نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے، یعنی اس میں ایک علت خفیہ پائی جاتی ہے، اور وہ علت خفیہ یہ ہے کہ اس میں حضرت مجاہد کا ذکر صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت دراصل یونس بن غیاث یا یونس بن یحییٰ نام کے ایک راوی سے مروی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتا ہے، اور یہ راوی منکر اور مجہول اور بعض محدثین کے نزدیک غالی درجے کا شیعی راوی ہے، اس لیے یہ روایت ناقابل اعتبار ہونی چاہیے، اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو موقف ساعۃ فی سبیل اللہ کا اولین مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاد سب سے اونچے درجے کا عمل ہے اسلام میں، تو اولاً تو روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہو تو اس کا تعلق جہاد سے دیگر چیزوں پر منطبق نہ کیا جائے۔ سوال ہے کہ دن کی نوافل و سنن میں جہراً قرأت سے سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب دن میں نفلیں پڑھی جائیں تو ان میں جہراً قرأت درست نہیں ہے، سرًا ہی پڑھنی چاہیے، اگر کوئی خلاف کرے گا تو ترک واجب کی وجہ سے اصولاً سجدہ سہو واجب ہونا چاہیے۔ سوال ہے اگر کوئی شخص نماز میں ثنا اور تسبیحات جہراً پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ثنا اور سجدے وغیرہ کی تسبیحات اور قعدے کی دعائیں سب سرًا پڑھنی چاہیے، تاہم اگر کوئی جہراً پڑھے گا تو سجدہ سہو واجب نہ ہوگا، فقہا نے اس کی صراحت کی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ سری نمازوں کی قضا اگر رات کے وقت میں کی جائے تو قرآن جہراً کی جائے گی یا سرًا، اور منفرد اور امام کا دونوں کو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سری نمازوں کی قضا رات میں کی جا رہی ہے تو امام ہو یا منفرد اسے سرًا ہی ادا کریں گے، جہراً درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ جہری نمازوں کی قضا اگر دن میں کی جائے تو قرأت سرًا کی جائے گی یا جہراً؟ امام اور منفرد دونوں کا حکم مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر جہری نماز مثلاً مغرب یا عشاء قضا ہو گئی اور وہ دن میں ادا کی جا رہی ہے تو اگر باجماعت ادا کی جا رہی ہے تو جہر ہوگا، امام جہر کرے گا، اور اگر تنہا پڑھ رہا ہے اکیلا تو وہ سرًا پڑھے گا، جہر نہیں کرے گا۔ سوال ہے کیا منفرد آدمی جہری نماز ادا کرتے ہوئے زور سے قرأت کر سکتا ہے یا سر واجب ہے؟ یعنی قضا کرتے ہوئے، تو اگر وہ گہری نماز کو رات میں قضا کر رہا ہے تو وہ
جہر کرے گا جہر کر سکتا ہے، لیکن اگر دن میں قضا کر رہا ہے تو سر لازم ہے اس کے اوپر۔ سوال ہے کہ منفرد آدمی وتر کی نماز میں جہراً قرات کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو وتر کی نماز میں سرً قرات ہونی چاہیے۔ اگر قضاً کر رہا ہے تو یقیناً سرً ہونی چاہیے، اور اگر اداءً کر رہا ہے تو اختیار ہے کہ وہ جہر بھی کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک آدمی نے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور فجر کی نماز پڑھا دی، بعد میں یاد آیا کہ وتر نہیں پڑھی تھی، تو فجر کی نماز ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر امام صاحب ترتیب نہ تھا، یعنی اس کے ذمے 6 سے زائد نمازیں پہلے سے قضا تھیں، اور پھر اس نے وتر چھوڑ کر فجر پڑھا دی، تو سب کی نماز ادا ہو گئی۔ لیکن اگر امام صاحب ترتیب تھے، یعنی ان کے ذمے نماز قضا نہ تھیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو کس وقت یاد آیا۔ اگر ایسے وقت یاد آیا کہ وتر پڑھ کے پھر نماز فجر لوٹائی جا سکتی تھی، تو انہیں پہلے وتر پڑھنی ہوگی، پھر عصر نو فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ اور اگر ایسے وقت یاد آیا کہ وقت تنگ ہو چکا تھا، دہرانے کا موقع نہ تھا، تو پھر سب کی نماز درست ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی مونچھ یا داڑھی کے بال زیادہ بڑھ گئے ہوں یا ناخن بڑھ گئے ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے، تو کیا نہلانے سے پہلے اس کی مونچھ داڑھی کو بنایا جائے گا یا ناخن کاٹے جائیں گے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک جس شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو اسی حالت میں نہلا دیا جائے گا، نہ تو اس کے بال کاٹے جائیں گے نہ ناخن کاٹے جائیں گے، کیونکہ اب زینت کا موقع نہیں رہا۔ سوال ہے بعض مدرسوں میں طلباء سے چھٹی کے بعد تاخیر سے آنے پر مالی جرمانہ وصول کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے مالی جرمانہ لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے نزدیک مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے، اور اگر لے لیا ہے تو ان بچوں کو واپس کرنا لازم ہے۔ البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی طالب علم اگر مدرسے کے قوانین کے خلاف ورزی کرے تو اس کا اخراج کر دیا جائے، اور پھر جب وہ دوبارہ داخلہ لے تو داخلے کی فیس اس سے مناسب لے لی جائے۔ اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن مالی جرمانے کی ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں بعض مدرسوں میں طلباء کی کسی غلطی کی سزا میں 20-30 رکعت نماز نفل پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا 1000-2000 مرتبہ استغفار کا حکم دیا جاتا ہے، یا سب طلباء کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی غلطی پر اللہ کے حضور زور زور سے معافی مانگنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس طرح ان اذکار اور عبادات کو بطور تنبیہ کرانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بطور تربیت اس طرح سے اذکار عبادات کرا سکتے ہیں، لیکن تحمل سے زائد مشقت کا حکم نہ دیا جائے۔ یہ چیزیں ابتداءً واجب نہیں ہیں، لیکن تربیت کے طور پر ان کو کرانے کی گنجائش ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں ہفتہ واری ماہانہ فیس وصول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور طلباء اس میں بہت آناکانی بھی کرتے ہیں، تو کیا 6 ماہ یا سالانہ ایڈوانس فیس لینے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اور اگر ایڈوانس فیس لینے کے بعد کوئی تعلیم درمیان میں پڑھائی چھوڑ دے تو اس کی فیس کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح تعطیلات کے ایام کی فیس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ماہانہ یا سالانہ علی الاطلاق فیس طے کر دی جائے،
اور اس میں سب ایام شامل ہوں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ کچھ وقت پڑھو یا پورے وقت پڑھو، سب کی ایک ہی فیس ہوگی، تو اس کی گنجائش ہے اور اس طرح سے فیس لی جا سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پیدائش سرٹیفکیٹ کے سدھار کا جو قانون آیا ہے، اس میں یہ تکلیف آ رہی ہے کہ ماں یا باپ کا نام پیدائش کے وقت جو عرفیت ہوتی ہے وہ لکھوا دیا جاتا ہے، جبکہ والدین کا نام کچھ اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب سرٹیفکیٹ لینے کارپوریشن میں جاتے ہیں تو ہسپتال والی عرفیت کا نام ہی لکھ کر دے دیتے ہیں، جبکہ ان کے آدھار میں دوسرا نام لکھا ہوتا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ اس نام کو صحیح کرانے میں دو شکلیں پیش آتی ہیں، یا تو برتھ سرٹیفکیٹ لگایا جائے اور یا پھر میرج سرٹیفکیٹ لگایا جائے، اور برتھ سرٹیفکیٹ میں وہ خرابی ہوتی ہے تو پھر آدمی کے انتقال کا سرٹیفکیٹ لگایا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی مشکل ہوتی ہے، اور جہاں تک میرج کا معاملہ ہے تو اس میں تصحیح جبھی ہوگی جبکہ پہلے طلاق ثابت کی جائے، پھر اثر نو نکاح دکھلایا جائے، تب صحیح ہوتا ہے۔ تو ایسی شکل میں کیا اگر طلاق کا سرٹیفکیٹ بنوائیں گے تو طلاق پڑے گی یا نہیں، یہ ان کا اصل سوال ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ آپ اگرچہ فرضی طور پر طلاق کا سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں، لیکن چونکہ طلاق میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق اور غیر حقیقت بھی حقیقت سمجھا جاتا ہے، اس لیے طلاق تو بہرحال واقع ہو جائے گی۔ باقی اگر ایک طلاق ہے تو بعد میں نکاح کر سکتے ہیں یا رجوع کر سکتے ہیں۔ سوال ہے، ایک باپ کی 3 اولاد ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ باپ کی موجودگی میں بیٹی کا انتقال ہو گیا تو بیٹی کی اولاد کا وراثت میں حق ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس بیٹی کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا، اس بیٹی کی اولاد کا باپ کے ترکے میں شرعاً حق نہیں ہے۔ حق انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو انتقال کے وقت زندہ موجود ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔